السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، سوالات آپ کی، جوابات ہمارے، اس طرح کی آج کی یہ 6ویں نشست ہے، 6ویں مجلس ہے یہ، جس میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، اصل میں بہت سارے سوالات سب اختلافی ہیں، اور میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ بہت زیادہ جو سنت اور نوافل میں مسئلے کی اختلاف ہے اس کو نہ چھیڑا جائے، اور امت کو سخت ضرورت ہے اتحاد کی۔ اس وقت تمام اعداء اسلام مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو چکے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے اگر کوئی پوچھے گا تو جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ 3 رکعت وتر کی نماز، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سیم مغرب کی طرح پڑھیں گے 2 تشہد کے ساتھ، یا ایک ہی تشہد کے ساتھ وتر کی نماز پڑھی جائے گی؟ یہی سوال کسی نے کیا علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے، جو سعودی عرب کے مفتی تھے، تو آپ نے جواب دیا کہ وتر کی نماز مغرب کی طرح پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ بعض احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ وتر کی 3 رکعت مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو، بلکہ 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دو، پھر 1 رکعت پڑھو اور سلام پھیرو، یہی سب سے افضل طریقہ ہے۔ یصلی سنتین او اکثر ثم یوتر بواحدہ، 2 یا اس سے زیادہ جفت رکعتیں آدمی پڑھے، 2 پڑھے، 4 پڑھے، 2 پڑھ کے سلام پھیرے، 4 پڑھ کے سلام پھیرے، پھر ثم یوتر بواحدہ، اور آخر میں 1 رکعت پڑھ لو، یا ایسا کرے کہ 3 رکعت وتر کی برابر مسلسل پڑھتا جائے اور آخر میں تشہد کر لے۔ فرمایا وَإِن صَلَّ ثَلَاثًا جَمِيعًا سَرَدَهَا سَرْدًا وَلَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي آخِرِهَا، 3 رکعت وتر پڑھنا ہو تو مسلسل پڑھتا جائے، مغرب کی طرح بیچ میں بیٹھے نہیں، إِلَّا فِي آخِرِهَا، آخری تشہد کرے۔ فلا باس بذلك فعله النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے۔ یسرد الثلاث سردا لا يجلس في الثانیہ كالمغرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلسل 3 رکعتیں پڑھتے تھے، مغرب کی طرح دوسری رکعت میں نہیں بیٹھتے تھے۔ ولكن يسرد الثلاث سردا ثم يجلس في الاخير، بالکل آخر میں بیٹھتے تھے اور تحیات پڑھتے تھے، پھر سلام پھیرتے تھے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا الایتار بثلاث بتشہدین کصلاۃ المغرب لم یأت فیہ حدیث صحیح صریح، مغرب کی طرح 3 رکعت وتر پڑھنے پر 2 تشہد کے ساتھ کوئی صریح اور صحیح حدیث موجود نہیں ہے، یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ بل ہوا لا یخلو من کراہا، بلکہ اگر کوئی پڑھتا ہے ہو جائے گی وتر، لیکن کراہت سے خالی نہیں ہے۔ ولذالک نختار، علامہ البانی کہتے اسی لیے ہم نے یہ چوائس کیا ہے کہ لا یقعد بین الشفع والوتر، کہ 2 رکعت پڑھ کر کے نہ بیٹھے، بلکہ افضل یہ ہے کہ 3 رکعت برابر پڑھتا جائے۔ اسی طریقے سے ابن باز کی آپ نے سن لی، علامہ البانی کی بات سن لی، شیخ محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال کیا گیا، انہوں نے فرمایا الوتر یجوز الوتر بثلاث و بخمس و بسبع و بتسع، وتر کی نماز 3 رکعت ہے، 5 رکعت ہے، 7 رکعت ہے، 9 رکعت ہے۔ فإن اوتر بثلاث، اگر کوئی آدمی 3 رکعت وتر پڑھنا چاہے، فلہ صفتان کلتاہما مشروع، تو 3 رکعت وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں اور دونوں مشروع ہیں، یعنی ثابت ہیں۔ الصفۃ الاولی، وتر کی 3 رکعت پڑھنے کا پہلا طریقہ یہ ہے
ان یسرد الثلاث بتشہد واحد کہ تینوں رکعت مسلسل پڑھتا جائے اور آخر میں تشہد کر کے سلام پھیرے. یہ علامہ محمد الصالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. والصفۃ الثانیہ اور دوسرا طریقہ یہ ہے ان یسلم من رکعتین ثم یوتر بواحدۃ. کوثر صاحب بہت دنوں کے بعد دکھائی دیے, دوسرے ساتھیوں کو شیئر کر دیا کریں. 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دے اور اس کے بعد تب 1 رکعت پڑھے. کل ھذا جاء به السنہ, یہ دونوں طریقہ سنت سے ثابت ہے. فَإِذَا فَعَلَ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً فَحَسَنَ. کبھی وتر جو 3 پڑھنا ہو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے, 1 الگ پڑھے, کبھی ایسا کر لے, کبھی تینوں ایک ساتھ پڑھ کر کے آخری تشہد میں سلام پھیرے, کبھی ایسا کرے, یہ زیادہ بہتر ہے. وَلَوْ جَعَلَهَا بِتَشَّهُدَيْنِ لَأَشْبَهَتْ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ. اور اگر کوئی 2 تشہد کے ساتھ وتر پڑھتا ہے تو یہ مغرب کی طرح ہو جاتا ہے. وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن تُشَبَّهَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے سختی سے کہ وتر کی نماز کو مغرب کی طرح نہ پڑھو. سوال نمبر 2, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ وتر کی نماز ہم مغرب کی طرح نہ پڑھیں, تو میں ایسا کرتا ہوں, ایک ساتھی کہتے ہیں میں ایسا کرتا ہوں کہ مغرب سے الگ کرنے کے لیے کہ مغرب کی طرح نہ ہو جائے, میں بیچ میں ایک تکبیر کہہ کر کے تب قنوت پڑھتا ہوں, جیسا ہمارے احناف بھائی کرتے ہیں. فَهَلْ هَذَا يَصِحُّ. وتر سے اختلاف کرنے کے لیے بیچ میں اللہ اکبر کہہ کر کے پھر دعائے قنوت پڑھنا, کیا ایسا صحیح ہے؟ تو جواب دیا کہ من ارادک عدم المتابع بأن ترفع يدك للتکبیر قبل دعاء القنوت. آپ یہ چاہتے ہو کہ مغرب کی طرح مشابہ نہ ہو جائے تو بیچ میں آپ تکبیر کہہ کر کے مغرب سے الگ کر لیتے ہو. هذا ليس مراد من نهي النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے کہ مغرب کی طرح نہ پڑھو, اس کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی ایک کام اس میں بڑھا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے حاکم کی حدیث میں, بیہقی میں اور دارقطنی میں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیچ میں ایک تکبیر کہہ کر کے اور اس کے بعد جو ہے دعا قنوت پڑھو تو اختلاف ہو جائے گا, نہیں. وَمُرَادُهُ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے جیسا کہ تمام اہل علم نے بیان کیا ہے, هُوَ النَّهْيُ عَنِ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ. جو آپ نے منع کیا ہے, منع یہ ہے کہ مغرب کی طرح پہلا تشہد نہ کرو بلکہ مسلسل پڑھو. انظر, آپ دیکھ سکتے ہیں فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی کی, قال الحافظ اسناد علی شرط الشیخین, اور عون المعبود جو شرح ابو داؤد ہے, ابو داؤد کی شرح ہے, اور صلاۃ التراویح میں دیکھ سکتے ہیں جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. نماز میں جو تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائی جاتی ہے یہ کوئی فرق نہیں ہوا, کیونکہ یہ جو ہے نماز میں صرف 4 جگہ اٹھائی جاتی ہے. کہاں؟ عند تکبیرۃ الاحرام, جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہو تب اٹھائی جاتی ہے. آپ جو مغرب سے فرق کرنے کے لیے بیچ میں اٹھاتے ہو یہ درست نہیں ہے. حقیقت میں نماز میں جہاں جہاں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے, نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت, نمبر 2 رکوع سے اٹھتے وقت, رکوع میں جاتے وقت, نمبر 3 رکوع سے اٹھتے وقت, اور نمبر 4 تشہد اولا سے اٹھتے وقت. فلا یشرع للمصلی ان یرفع فی غیر هذه المواضع الاربع. نمازی کے لیے قطعاً درست نہیں ہے کہ ان 4 جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ میں وہ مغرب سے فرق کرنے کے لیے بھی رفع الیدین کرے. علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے فتاوی ارکان الاسلام. سوال نمبر 3, اگر امام مغرب کی طرح پڑھا دے, جیسے میں کہتا ہوں کہ مغرب کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے, مسلسل پڑھنا چاہیے, لیکن میں مقتدی ہوں, مثال کے طور پر امام ایسا ہے جو مغرب کی طرح پڑھتا ہے جیسے ہمارے احناف بھائی پڑھتے ہیں, وہ رفع دین کر کے قنوت پڑھ لیتا ہے اور جو ہے پھر تشہد کرتا ہے پہلی مغرب کی طرح, تب میں کیا کروں؟ اس وقت میں ہٹ جاؤں, اس کے پیچھے نہ پڑھوں یا کیا کروں؟ اس سے اختلاف کرنا درست ہے کہ نہیں؟ دکتور خالد المصلح جو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہیں, ان سے یہی سوال کسی نے کیا
تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ امام سے اختلاف کرنا ٹھیک نہیں ہے، انما جعل الامام لیتم بھی، امام اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ اس کی اقتدا کریں۔ یہ سنت کے معاملے میں اتنا بڑا اختلاف کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، امام جیسا پڑھاتا ہے ویسا پڑھیں۔ چوتھا سوال ہے، اگر ہم سفر کی وجہ سے یا مطر کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے مغرب میں عشاء کو جمع کر رہے ہیں تو کیا ہم اسی وقت فوراً وتر بھی پڑھ سکتے ہیں جبکہ ابھی مغرب کا وقت ہے؟ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ نعم، ہاں، اگر مغرب ہی میں آپ عشاء پڑھ لے رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے کہ اسی وقت آپ وتر بھی پڑھ لیں، کیونکہ وتر اللہ نے فرمایا کہ عشاء کے فوراً بعد ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے اور سحر کے وقت طلوع فجر تک رہتا ہے۔ قال ابن باز نعم اذا صلى المسافر او المریض المغرب والعشاء جمع تقدیم دخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء، اگر مسافر یا مریض مغرب اور عشاء کو جمع تقدیم کر لیتے ہیں، یعنی مغرب ہی میں وہ عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں، تو ان کے لیے وتر کا وقت عشاء کی نماز کے فوراً بعد داخل ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ بَاقِيًا، اگرچہ مغرب کا وقت باقی ہے، مَا دَامَ صَلَّى الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاء جمع تقدیم فی السفر وفی المرض فَإِنَّهُ يُوتِرُ بَعْدَ ذَلِكَ، جب بھی وہ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لے گا تقدیم جمع تقدیم سفر یا مرض میں، تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ عشاء کے فوراً بعد وہ وتر پڑھ لے اگرچہ مغرب کا وقت باقی ہے۔ پانچواں سوال ہے، دعائے قنوت رکوع میں کب پڑھا جائے گا؟ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی بعد میں پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں احادیث کے الفاظ اور ان کے روایات اور سند کے اعتبار سے لوگوں میں اختلاف ہوا، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ دعائے قنوت صحیح حدیث کی روشنی میں رکوع سے پہلے پڑھے، کیا چھڑ کر بعد میں پڑھے؟ ابو سالم صاحب نہیں سمجھ میں آیا، چھڑ کر بعد میں پڑھے نہیں سمجھ میں آیا، رکوع سے پہلے پڑھنا چاہیے دعائے قنوت۔ ہاں، یا ابو سالم صاحب اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ وتر کے بعد کہ اسی وقت نہ پڑھ لے، اپنا بعد میں کبھی وقت ملے پڑھ لے، فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت وہ وتر پڑھ سکتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو دعائے قنوت رکوع سے قبل ہے، یہ افضل ہے۔ چھٹا سوال ہے، تراویح کی نماز ہم کیسے پڑھیں؟ جہاں جہاں سے قرآن یاد ہے وہیں وہیں سے پڑھ لیں یا ترتیب ضروری ہے؟ میرے بھائی، ترتیب سے پڑھنا افضل ہے۔ آپ روزانہ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، ایک طرف سے ترتیب سے پڑھیں، جہاں جہاں سے آپ کو یاد ہے وہیں وہیں سے لے لیں، لیکن ترتیب سے پڑھنا آپ کے لیے افضل ہے۔ آپ نے آج جہاں تک ختم کیا، کل وہاں کے بعد پڑھیے، پرسوں وہاں کے بعد پڑھیے، پہلی رکعت میں جو پڑھی آپ نے اس کے بعد کی صورت بعد میں پڑھیے، بھلے آپ کو ادھر ادھر سے یاد ہے لیکن کوشش کریں کہ ترتیب سیٹ کر لیں۔ اگر ترتیب آپ کو دھیان نہیں ہے تو آپ جس طرح سے بھی چاہیں انشاءاللہ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ ساتواں سوال ہے، اکثر ساتھی جمعہ کے دن واٹس ایپ پر یا ڈائریکٹ جمعہ مبارک لکھ کر کے بھیجتے ہیں یا ڈائریکٹ جمعہ کی مبارکبادی دیتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جمعہ مبارک کہنا، جمعہ کی مبارکبادی دینا جمعہ کی تمام تر فضیلت کے باوجود قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلاف سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جمعہ مبارک کہا جائے، اس لیے یہ عمل بدعت ہے۔ ہمارے ساتھیوں کو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جو ہمارے دین سے نہیں ہے، جس پر ہمارا دین نہیں ہے، تو وہ کام مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی ہمارے دین میں کوئی نیا کام دین کے نام پر ایجاد کرے وہ بدعت ہے، تو جمعہ کے دن جمعہ مبارک کہنا درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 8، تراویح عشاء کے بعد پڑھ لینے کی صورت میں کیا بعد میں ہم تہجد بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھیں گے یا کیا کریں گے؟ تراویح اور تہجد حقیقت میں ایک ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راتوں میں تراویح پڑھی تھی
پھر آپ سے اس کے بعد کوئی تہجد پڑھنا ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تراویح پڑھ لیا عشاء کے بعد اور سحر کے وقت جاگتا ہے تو 2-4 رکعت نفل پڑھ کر کے تب جو ہے وہ اپنی وتر پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تراویح اور تہجد حقیقت میں ایک ہی نماز ہے، جو چاہتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے وہ عشاء کے بعد تراویح نہ پڑھے بلکہ آخری حصے میں پڑھ لے، اور وہی تراویح اور تہجد کے لیے کافی ہے۔ یا اگر رات کے حصے میں زیادہ موقع نہیں ملتا ہے اس کو تو عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ لے، لیکن جب رات میں اٹھے سحری کے وقت تو اپنے 2-4 رکعت نفل پڑھ کر کے بعد میں وہ وتر پڑھ لے، اور اگر وہ وتر پہلے پڑھ چکا ہے تو اب وتر نہ پڑھے۔ اگر اسے جاگنے کا یقین تھا تو پہلے نہیں پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اگر پڑھ لیا ہے تو پھر بعد میں وتر نہیں پڑھے گا۔ سوال نمبر 9، یہ سب بہت سارے جوابات ایسے ہیں جو اختلافی ہیں۔ احناف الحدیث میں بھی اختلاف ہے، خود علماء حق الحدیث میں بھی الگ الگ رائے ہو سکتی ہیں، تو نوافل میں انشاءاللہ اتنا کئی طرح کی احادیث مروی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھٹنے سے اوپر نیکر یا چڈی پہن کر وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو وضو کا تعلق پردے سے نہیں ہے، آپ پائجامہ پہن کر وضو کریں، لنگی پہن کر وضو کریں، لنگی اٹھا کر وضو کریں، نیکر پہن کر وضو کریں، چڈی پہن کر وضو کریں، ننگے حمام میں نہا رہے ہیں وضو کر کے نکل آئیں، تو وضو کے لیے سطر پوشی شرط نہیں ہے، اس کا تعلق نماز سے، وضو آپ کا ہو جائے۔ سوال نمبر 10، کیا قبلہ رخ تھوکنا درست ہے؟ نماز میں تو سخت منع ہے، قبلہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ تم میں کا کوئی ہرگز قبلہ کی طرف نہ تھوکے، ٹیشو پیپر میں تھوک لے، کپڑے میں تھوک لے۔ اس زمانے میں کیا تھا، مسجدیں کچی ہوتی تھی، فرمایا کہ جو ہے بائیں طرف تھوک کر کے قدم کے نیچے دبا دے، لیکن ابھی کپڑے میں تھوک لے، ٹیشو پیپر میں تھوک لے۔ تو نماز میں سختی سے منع ہے کہ قبلہ کی طرف نہیں تھوکے گا، لیکن عام حالات میں کہیں چل رہا ہو، گھوم رہا ہو، تو کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ آپ نے عام حالات میں قبلہ رخ تھوکنے سے منع کیا ہے، لیکن بہرحال احتیاطاً اپنے بائیں طرف تھوک دینا بہتر ہے، قبلے کی طرف نہ تھوکنا بہتر ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا۔ سوال نمبر 11، بہت سارے بھائی ہمارے غیبت نہیں چھوڑ رہے ہیں روزے کے حالت میں، چغل خوری، ادھر ادھر، ان کی بات ادھر ان کی بات ادھر، چغل خوری کرتے ہیں، لگاتے بجاتے ہیں، فساد کرتے ہیں، تو اس کا کیا گناہ ہے؟ غیبت اور چغلی میں تھوڑا فرق ہے۔ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی کی برائی کسی کی مجلس میں کریں، بس اتنا ہی، آپ کا گپ لڑانا مقصد ہے، اس کی برائی کرنا مقصد ہے، اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں۔ اور چغل خوری یہ ہے کہ ان کی بات ان سے کہیں، ان کی بات ان سے کہیں، ادھر جائیں، ادھر جو بات ہو پھر یہاں اگر کہیں، یہاں والی بات وہاں کہیں، اور اس طریقے سے دونوں فریق کے درمیان بغض، عناد اور فساد کی ہوا پھیلائیں، تو غیبت اور چغلی۔ غیبت کا گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم ایسا نہیں چاہو گے۔ تو غیبت کرنا، اپنے بھائی کا غیبت کرنا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، تمہیں پتا ہے غیبت کیا ہے؟ محفوظ الرحمان ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ کے پیچھے ایسے الفاظ کے ساتھ ذکر کرو جس کو ناپسند کرتا ہے اگر وہ سنے تو۔ صحابہ نے فرمایا اگر وہ برائی ہمارے بھائی میں موجود ہے جو میں مجلس میں ذکر کر رہا ہوں، کیا تب بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا ان کان فی اخیک ما تقول فقد اغتبتہ، تمہارے بھائی کے اندر جو برائی ہے اگر وہ برائی تم ذکر کر رہے ہو تو یہی تو غیبت ہے۔
وَإِن لَّمْ يَكُن فِيهِ، اور اگر وہ برائی نہیں ہے فقط بَهَتَّهُ، تو آپ نے اس پر الزام لگایا. وعلیکم السلام. تو یہ غیبت ہے. اور نمیمہ کیا ہے؟ لگائی بجائی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، کئی لوگ کہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اور ایک جگہ فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، لگائی بجھائی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. کیونکہ سب سے بڑا جرم ہے دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنا، دو مسلمانوں کے درمیان نفرت کی ہوا پھیلانا. اور سب سے بڑی نیکی ہے کہ دو مسلمانوں کو جوڑ دینا، ان کے درمیان محبت پیدا کر دینا. تو یہ ہے نمیمہ. اور حالت روزہ میں نعوذ باللہ من ذالک اتنا بڑا جرم. اور سنیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. اچانک آپ نے دو لوگوں کی چیخنے کی آواز سنی قبر میں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، اور عذاب ایسے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جس سے یہ بچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ، ایک آدمی کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ وہ پیشاب سے پردہ نہیں کرتا تھا یا پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرے آدمی کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وہ چغل خوری کرتا تھا ادھر ادھر. اتنا بڑا جرم ہے عام حالات میں. اور روزے کے حالت میں تو اعوذ باللہ اگر کوئی یہ سب حرکت کرے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا، جہالت کے کام، غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. سوال نمبر 12، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی مخلوق کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے. یہ شرک تک آپ کو پہنچا سکتا ہے. بدترین قسم کی بدعت ہے یہ. لوگ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تیرے نبی کے صدقے میری یہ دعا فرما، اے اللہ تیرے نبی کے واسطے میں دعا کرتا ہوں، حسن حسین کے واسطے یہ دعا قبول کر لے، رمضان کے صدقے میری یہ دعا قبول کر. کسی کے کوئی صدقہ، کسی کے کوئی جاہ و جلال کا وسیلہ، کسی صدقے فدقے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں کہہ دو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تمہیں سوال کرنا ہو ڈائریکٹ اللہ سے سوال کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں مدد مانگنی ہو ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگو. یہ واسطے کا ثبوت نہیں ہے، غلط ہے، یہ سخت ترین بدعت ہے. اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا ہے، اچھا ہم اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں. 13واں سوال ہے، اس وقت لاک ڈاؤن کے وقت لوگ بھوک مری کا شکار ہیں، تو کیا زکوٰۃ الفطر ابھی سے ادا کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کے پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے؟ میرے بھائی، زکوٰۃ الفطر کا تعلق روزے کے اختتام سے، عید کا چاند جب نکلے گا تب زکوٰۃ الفطر فرض ہوتا ہے، اس سے پہلے فرض ہی نہیں ہے. البتہ علماء نے مسلمانوں کی حاجات کے پیش نظر 1-2 دن پہلے اکٹھا کر کے دینے کا حکم دیا تاکہ عید میں ان کے کام آ جائے. اس سے پہلے دینا قطعاً جائز اور درست نہیں ہے. 1-2 دن سے پہلے زیادہ نہیں دے سکتے. سوال نمبر 14، کیا موجودہ مشکل حالات میں صدقۃ الفطر غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے؟ صدقۃ الفطر غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا ہے، لیکن غیر مسلموں کی مدد کی جائے. آپ اپنے مال سے مدد کیجئے، ڈائریکٹ مدد کیجئے، یہ نہیں کہہ رہا میں، لیکن یہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، اس کو غیر مسلموں کو نہیں دیا جائے گا. سوال نمبر 15،
जो आदमी दाइमुल मरीज है, मुसलसल बीमार रहता है, जिसको कि खाना खिलाना है, या जो बुढ़ा है जिसके बदले खाना खिलाना है, तो क्या वो खाना बदअकीदा और बेनमाजी को खिलाया जा सकता है? ऐसा मुसलमान जो शिर्क बिदअत में मुब्तला हो, बेनमाजी हो, उसको भी हम खाना खिला देंगे? उसका जवाब ये है कि अगर वो मुहताज और मिस्कीन है, मुस्तहिक है, अगर आपको नमाजी और सहीउल अकीदा मुहताज और मिस्कीन नहीं मिल रहे हैं, इत्तेफाक से मुहताज और मिस्कीन वही है जो बदअकीदा और बेनमाजी है, तो उसको खिलाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं, वो कफ़ारा अदा हो जाए। सवाल नंबर 16, बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है वो नफास कहते हैं। नफास का खून बंद हो जाने के कुछ दिनों ही बाद रहम से बीमारी या जख्म की वजह से साफ खून आता है, तो क्या उसे हैज में शुमार करेंगे और नमाज रोजा छोड़ेंगे, या ये कि वो इस्तिहाजे का खून है और हैज में शुमार नहीं होगा, नमाज रोजा करेंगे? तो चूंकि वो हैज के अय्याम में नहीं आया है और खून भी साफ है, क्लियर बात है कि वो हैज का खून नहीं है, तो हैज का शुमार वो नहीं होगा। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि नफास के बाद फिर फौरन हैज का खून आ जाता है, तो अगर पेट में मरोड़, कमर में दर्द, बदन में भारीपन के बाद वो खून आया है, तो यकीनन वो हैज का खून है, उसमें ना वो नमाज पढ़ेगी ना रोजा रखेगी। लेकिन अगर ऐसी कोई हालत उसके ऊपर नहीं तारी हुई है, यूं ही अचानक कोई साफ जख्म की वजह से खून आ गया है, तो वो हैज नहीं, वो नमाज रोजा करेगी। सवाल नंबर 17, मैं ऐसे इलाके में रहता हूं जहां अजान सुनाई नहीं देती है, अब हम बाजमात घर में नमाज पढ़ते हैं, तो क्या अजान कहना जरूरी है? उसका जवाब यह है कि जब शहर में कहीं अजान हो जाए, कोई इंसान साथ में बैठकर दो इंसानों की आपस में लड़ाई करवाने वाले का गुनाह क्या? तो यही गुनाह है जी, नमीमा, जो बैठ करके लड़ाई करवाते हैं। आपने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि अला उनब्बिउकुम बिअफज़ल मिन दरजा अस्सियाम वस्सलात वस्सदका, क्या मैं तुमको एक ऐसी नेकी ना बतला दूं जो नफली नमाज यानी तहज्जुद, नफली रोजे और नफली सदकात से बेहतर है? साहब किराम ने फरमाया बताइए। आपने फरमाया इस्लाह ज़ातिल बैन, दो आदमियों के दरमियान सुलह करा देना, ये सबसे बड़ी नेकी है। और फिर फरमाया वो इफ़साद ज़ातिल बैन, और दो आदमियों को लड़ा देना क्या है? हियल हालिका, ये मूडने वाली है, यानी सारी नेकियों को मूड देती है। जो आदमी दो आदमियों के दरमियान लड़ाई करवाता है, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। जिस तरीके से इस्लाह करने वाले के सारे गुनाह माफ हो जाते हों, ऐसे ही लड़ाई कराने वाले के सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। हियल हालिका, अल्लाह के नबी ने फरमाया दो आदमियों को आपस में लड़ाना ये हालिका है, मोड़ने वाली, नेकियों को मोड़ देती है। खैर, तो अगर शहर में अजान हो चुकी है तो आपको अजान कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई इस वक्त लॉकडाउन के दर में कई लोग घर में नमाज पढ़ रहे हैं, तो अगर वो घर में अजान कह लें तो मुस्ताहब है, इंशाल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि कह लेने में सवाब है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आदमी जो नमाज के बारे में सवाल करने आया था, आपने उससे कहा था कि फलियुअज़्ज़िन अहदुकुम व युअम्मिकुम अकबरुकुम, तुम्हें का एक आदमी अजान कह ले और तुम्हें का बड़ा इमामत करे, तो कह सकते हैं, अजान कहना चाहिए, मुस्ताहब है, अच्छा। खासकर अगर दूर किसी जगह, और अगर एकदम कहीं सहारा और बर में, तो बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला खुश होता है ऐसे बकरियों के चरवाहे से जो पहाड़ के दामन में अजान कहता है। मियाँ बीवी जब एक साथ नमाज पढ़ रहे हों, आप जानते हैं बीवी पीछे खड़ी होगी और मर्द आगे खड़ा होगा, तो इकामत कौन कहेगा? मर्द खुद इकामत कह करके नमाज शुरू करे या औरत भी इकामत कह सकती है? उसका जवाब यह है कि औरत इकामत नहीं कह सकती। औरत अगर अपना अलग भी पढ़े तो भी उसको इकामत की जरूरत नहीं, लेकिन मर्द अपना इकामत कहेगा, बीवी इकामत नहीं कह सकती। सवाल नंबर 19,
ایک آدمی ہے جو روزانہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، 100 کلومیٹر تک جاتا ہے، 100 کلومیٹر آتا ہے، تو کیا وہ خود کو مسافر کے حکم میں رکھ کر کے روزے کی قضا کر سکتا ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کی مسلسل ڈیوٹی ہے اور اگر وہ چھوڑے گا تو قضا کب کرے گا؟ ایسا آدمی مقیم کے حکم میں، جو آدمی مسلسل سفر میں ہو اس کے لیے کوئی سفر کی الگ ضرورت وہ نہیں ہے، البتہ اگر اس کو مشقت ہو رہی ہو اس سفر کی وجہ سے اور سخت گرمی کا موسم ہے تو مسافر کے حکم میں خود کو مان کر کے روزہ توڑ دے اور ان ایام میں روزہ رکھے جب ٹھنڈیوں کا موسم ہو، دن چھوٹا ہو، ان ایام میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن مسلسل وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، چاہے جب چھوڑے گا اس کی قضا کرے گا اگلے رمضان کے آنے سے پہلے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا یار اب پھر بھی میں سفر میں ہوں تو کیا کروں، پھر سفر میں ہو تو چھوٹے دن تلاش کر کے اس کی قضا کرو۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ اما بنسبت لہؤلاء السائقین الذین یقضون حیاتهم فی السفر، وہ ڈرائیور جو اپنی پوری زندگی سفر میں گزارتے ہیں وہ چاہیں تو اپنا روزہ توڑ دیں لیکن ان کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور ایک نے تو واضح سوال کیا کہ کیف اصنع وانا دائما فی هذا المحنہ، میں کیسے کروں، میں مسلسل سفر میں رہتا ہوں، ٹھنڈی میں بھی گرمی میں بھی سفر میں رہتا ہوں، میں کب قضا کروں؟ تو جواب دیتے ہیں اذا كنت فی اہلک فی رمضان یجب علیک ان تصوم، جس رمضان میں تم اپنے گھر پہ رہو اس رمضان میں تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم روزہ رکھو۔ وَإِن كُنْتَ فِي غَيْرِ أَهْلِكَ فَأَنْتَ مُسَافِرٌ، اور اگر تم اپنے اہل ویال سے باہر سفر میں ہو تو تم مسافر ہو، آپ روزہ توڑ سکتے ہو۔ اور بہتر یہ ہوگا ثُمَّ تَصُومُوا فِي الشِّتَاءِ الْقَصِيرَةِ، پھر تم روزہ رکھو ٹھنڈیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہوں۔ وَذَلِكَ أَسْهَلُ، اور یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ سوال نمبر 20، باپ بوڑھا ہے اس کی طرف سے کھانا کھلانا ہے لیکن بچے اگر چاہیں کیا کھانا نہ کھلا کر کے اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ جو آدمی بوڑھا ہو چکا یا دائم المریض ہے اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کی طرف سے ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا۔ سوال نمبر 21 اور آخری، کیا بیت الخلا جو ہے قبلے کی طرف اس کا مرحاض بنایا جا سکتا ہے، حوض جس پر بیٹھتے ہیں اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے منع فرمایا ہے کہ نہ قبلہ رخ بیٹھو نہ قبلہ کو پیچھے کرو۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے، لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ممانعت جو ہے یہ فضا میں اور صحرا میں ہے۔ اگر آپ کسی کمرے میں کسی روم میں جو باقاعدہ مبنی بنا ہوا ہے اس میں بیٹھ کر کے پاخانہ پیشاب کرتے ہیں تب ممانعت نہیں ہے، تب کوئی حرج نہیں ہے، چاہے جیسے بیٹھے۔ سوائے ابن تیمیہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی ہو ہر حال میں منع ہے، لیکن جمہور اور اکثر محققین کا کہنا ہے کہ اگر عمارت کے اندر بنی ہے پردہ حائل ہے تو ممانعت نہیں ہے، یہ ممانعت عام حالات میں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو کیا ہے لیکن خود آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے قبلے کو پیٹھ کی طرف کر کے آپ نے قضائے حاجت کیے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو دونوں حدیثوں، اور آپ بنے ہوئے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اوپر سے دیکھا، عبداللہ بن عمر نے غالباً، تو یہ بڑی لمبی بحث ہے، تو اس لیے دونوں میں فرق کرتے ہوئے بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی کو ایسے آگے بٹھا لیتے تھے اور قبلہ کی طرف پیشاب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب پردہ حائل ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ پیشاب اور پاخانے بنواتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے اختلاف سے بچنے کے لیے کہ اس کو قبلہ کی طرف نہ رکھا جائے، لیکن اگر ہو گیا ہے تو اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔
یہ رہا آج کے سوالوں کے کچھ جوابات، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ دین کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک دین کی بات پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔